ہاں ہم اکثر ممبر سے جب یہ بات کرتے ہیں نا تو بڑا ریزرو رہتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس پہ گزر رہی ہوتی ہے پتہ اسے ہوتا ہے. جو غربت کی زندگی کاٹ رہا ہو اسے پتہ ہوتا ہے کتنا مشکل ہے. موعظہ کرنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن جو کاٹ رہا ہو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر دشواریوں میں ہے. لیکن عزیزان گرامی قدر، مال کا مل جانا یہ بھی آزمائش ہے، نہ ملنا یہ بھی آزمائش ہے. ہم مادیات میں رہتے ہیں، بعض اوقات ایک بندہ مانگ رہا ہے، کنٹینیوسلی مانگے جا رہا ہے، مال نہیں مل رہا، تو تصور کیجئے شاید نہ ملنا آپ کے حق میں بہتر ہے. ایک بندہ جس نے مانگا بھی نہیں تھا اور پھر مل رہا ہے تو شاید مل جانا اس کے حق میں بہتر ہے. تو کس طرح سے فیصلہ ہوگا؟ خود سے نہ مانگیے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اپنے امر کو، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیجئے. میرے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ عطا کر دیں. یا علی ابن ابی طالب، جو میرے حق میں بہتر ہے استغاثہ آپ سے کر رہا ہوں وہ خدا سے دلوا دیجئے. ہاں تو پھر اگر غربت بہتر ہوئی تو وہ ملے گی، امیری بہتر ہوئی تو وہ ملے گی. آپ کہیں گے غربت کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی قدر، جنت کے درجات امیروں کے لیے نہیں ہیں. اگرچہ ملے گی امیروں کو بھی لیکن جنت کے درجات غربا کے لیے ہیں. جتنا کم ہوگا اتنی جلدی جنت میں چلے جاؤ گے. کیونکہ جملہ میرا نہیں ہے، مولا امیر نے فرمایا تھا فی حلالہا حسابن، کہ دنیا کے حلال میں بھی حساب ہے. تو منی ٹریل ہر ایک کے پاس ہونی چاہیے. تو یہ جو معیارات ہیں یہ آزمائشیں ہیں عزیزان گرامی قدر. وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے لے کے آزماتا ہے. میرے اور آپ کے معصوم امام فرماتے ہیں اشکل اشکیا من اجتمع علیہ فقر الدنیا و عذاب الآخرہ. مولا فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان من اجتمع علیہ فقر الدنیا، جو دنیا میں غریب تھا اور آخرت میں عذاب چکھ رہا ہے. کیا مطلب؟ ادھر غربت کاٹی ادھر عذاب چکھ رہا ہے؟ نہیں، مطلب یہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں یعنی اگر تو غریب ہے اللہ کا شکر ادا کر، تو جنت سے بڑا قریب ہے. اور اگر واویلا کیا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ جو معیارات ہیں علیاذ باللہ، یہ معیارات ہمارے ظاہری ہیں لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. کیونکہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتا ایک انسان. کسی بڑے گھر کا رہنے والا بعض اوقات اپنے سے نچلے سٹینڈرڈ کے افراد میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتا، پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے ہم پلہ کو دیکھا جاتا ہے. لیکن یہ کفر مادی ہے، یعنی جتنی دولت ایک کے پاس اتنی دولت دوسرے کے پاس، یہ مادی کفر ہے. جتنی گاڑیاں ایک کے پاس اتنی گاڑیاں دوسرے کے پاس، یہ مادی کفر ہے. جتنا بینک بیلنس ایک کے پاس اتنا بینک بیلنس دوسرے کے پاس، یہ مادی کفر ہے. مانوی کفر کیا ہے؟ یعنی جتنی نمازیں ایک پڑھتا ہو اتنی نمازیں دوسرا پڑھتا ہو، جتنا تقوی ایک کا ہو اتنا تقوی دوسرے کا ہو، جتنا حلم ایک کا ہو اتنا حلم دوسرے کا ہو. کہا اگر علی نہ ہوتے، سیدہ کا کوئی کف نہ ہوتا آدم سے لے کر قیامت تک. یہ میٹیریلسٹک باتیں نہیں ہیں، یہ دنیا داری کی باتیں نہیں ہیں، یہ کفر مانوی کی بات ہو رہی ہے. یعنی جتنا تقوی علی کا ہے اتنا تقوی زہرا کا ہے، جتنا حلم علی کا ہے اتنا حلم زہرا کا ہے، جتنا علم علی کا ہے اتنا علم حضرت زہرا کا ہے. جتنی بڑی شجاعت کا مالک علی ابن ابی طالب ہے اتنی بڑی شجاعت کی مالکہ بطول. جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے اوصاف ہیں امیر المومنین کے، سارے کے سارے زہرا میں برابری کے ہیں.
اسی لیے میر انیس کی بیعت یہاں یاد آ رہی ہے. کہا شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان و دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی ہے گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہیں حق پرست ہیں خوش خو ہیں نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. ایک فضیلت ہے، ایک عظمت ہے، ایک معیار ہے. حضرت زہرا اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا. وہ علی ابن ابی طالب جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا کف ہے. بات پہنچ رہی ہے نا عزیزان گرامی قدر تک. صرف رسول کی مددگار نہیں ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المومنین کی مددگار بھی حضرت زہرا ہے. آج علماء فرماتے ہیں کہ اگر بہترین استغاثہ کوئی ہے جو ان کی زندگیوں کا نچوڑ ہے تو وہ استغاثہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا استغاثہ ہے. میرے اور آپ کے چھٹے مولا، صحابی کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا نام لب پہ جاری کیے ہوئے تھے. فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ. پوچھا صحابی نے، پوچھا راوی نے، مولا اس روز آپ زبان مبارک پر بار بار حضرت زہرا کا نام جاری کر رہے تھے. کہا میں بیمار تھا، فاطمہ کا نام لب پہ جاری کر کے شفا حاصل کر رہا تھا. مبارک خود شفا ہے، وہ جس سے شفا طلب کرے اسے حضرت زہرا کہا جاتا ہے. آئمہ معصومین علیہ السلام کے لیے جو ذات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی ہے. یا فاطمہ تو اغیثینی، بہترین استغاثہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے توسل ہے. پریشانیاں مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. یہی تو ارمان ہے کہ جس کے نام کی برکت سے رسول کی امت کو برکتیں سمیٹنی تھیں، اس کو اتنا رسوا کیا گیا.